مہنگائی بے لگام جیبیں خالی، حکومت کا عوام کی جیب پر پھر ڈاکہ، مسلسل 5ویں روز رات کی تاریکی میں مہنگائی کا نیا وار کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ اب ڈیزل 383 روپے 46 پیسے کا فی لیٹر ملے گا۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 25 جولائی کے لیے کیا گیا۔ گزشتہ روز بھی پیٹرول 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا تھا۔ 15 جوان مادر وطن پر قربان، فتنہ الخارج کا ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر بزدلانہ حملہ، 15 جوان شہید ہو گئے۔ شہداء میں 12 فوجی جوان، 2 پولیس اور 1 محکمہ جنگلات کے اہلکار شامل۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی، 12 خارجی جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی بیرونی دیوار سے ٹکرائی۔ خودکش دھماکے سے چیک پوسٹ کا انفراسٹرکچر شدید متاثر ہوا۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں نے حملہ 23 اور 24 جولائی کی درمیانی شب کیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی حملے کی شدید مذمت، شہید جوانوں کے درجات کی بلندی اور غمزدہ خاندانوں کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ حملے میں شہید ہونے والے 2 پولیس اور 1 محکمہ جنگلات کے اہلکار کی نماز جنازہ ادا، سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ یہ قربانیاں پاکستان کی حفاظت کے لیے خالی عوام نہیں دے رہے، بلکہ اس میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسی شامل ہیں، اس میں ہمارے افواج پاکستان کے کڑیل جوان اور افسر شامل ہیں، اور اس وقت 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، وسائل بھی مہیا کر رہا ہے ان کو، اور دوسرے اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں۔ تو پاکستان میں دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے، بھارت ہی دہشت گردوں کو پیسہ اور وسائل دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا افغانستان کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو لگام ڈالے، لیکن طالبان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ 2018 میں پاکستان سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا۔ منظم سازش کے تحت ملک میں دہشت گردی دوبارہ لوٹ کر آئی۔ دشمن سے پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ خطے میں کامیابی کے لیے دنیا پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتی ہے۔ فیلڈ مارشل اور نائب وزیر اعظم کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان میں آپریشن العزم کامیابی سے جاری، دہشت گردوں کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائیاں۔ بھارتی اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی مصدقہ اطلاعات۔ سہولت کاری کے شعبہ میں متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا فورسز کو خراج تحسین، سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اسلام آباد میں اسکائی 47 ڈیٹا سینٹر قراقرم 1 کا افتتاح کر دیا۔ ڈیٹا سینٹر کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا ہوسٹنگ اور ڈیجیٹل خدمات کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ تقریب سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا کہ اسکائی 47 کا منصوبہ ملک کو ناقابل تسخیر سیکیورٹی فراہم کرے گا۔ مشکلات اور چیلنجز کا امید اور حوصلے سے مقابلہ کریں تو مار کے حق جیسے تاریخی کارنامے جنم لیتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے بصیرت افروز قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسکائی 47 جیسے منصوبے پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہیں، متحد ہو کر کام کریں تو کوئی ہدف ناقابل حصول نہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو ڈیٹا سینٹر سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ مشرق وسطی جنگ کے شعلوں کی لپیٹ میں امریکی فوج کے تہران سمیت ایران کے کئی شہروں پر حملے، پاسداران کی بحری تنصیبات، کمانڈ سینٹر، ڈرون گودام اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی شہر بندر عباس اور جزیرہ کشم میں دھماکے، صوبہ خوزستان کے شہر عباس میں امریکی میزائل حملے میں 4 افراد شہید، 7 زخمی ہو گئے۔ ایرانی حکام کی شمالی صوبہ گیلان میں امریکی حملے میں پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کی تصدیق۔ ایرانی فوج کا جوابی کارروائیوں میں بحرین، اردن اور کویت میں ایندھن کے ذخائر، فوجی رہائش گاہوں اور امریکی طیاروں کے ہینگر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق کے اربیل ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ، کشم پر پرواز کرنے والا طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ کرمان پر داغا گیا ٹام ہاک میزائل بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔
ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن ڈیل کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران سے بات چیت جاری ہے، ہمارے پاس دو آپشنز ہیں، ایران پر حملے جاری رکھیں یا کسی معاہدے تک پہنچ جائیں۔ نہیں سمجھتا روس یا چین ایران کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ اور روسی صدر نے یقین دہانی کرائی کہ ان کا ملک ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گا۔ دونوں ممالک نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا تو یہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ سعودی عرب ابراہم اکارڈ کا حصہ نہ بنا تو جوہری معاہدہ نہیں کریں گے۔ دھمکیوں کی زبان برداشت نہیں کریں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں آبِ ہرمز میں ایرانی مفادات کا تحفظ بنیادی اصول ہے، ایرانی عوام کے جائز مطالبات کی منظوری تک جد و جہد جاری رکھیں گے۔ امن مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کی اصل وجہ امریکی رویہ ہے، روس اور چین کے ساتھ مشاورت چلتی رہتی ہے، اہم امور پر دونوں ممالک کے ساتھ باقاعدگی سے تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا، امریکی صدر کی دھمکیاں مایوسی کی علامت ہیں، وہ پاگل پن سے نکل کر مایوسی کے عالم میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایران عراقی وزیر اعظم کے ذریعے پیش جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی، عارضی جنگ بندی کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے کہا کہ ایرانی حکومت عارضی معاہدے میں دلچسپی نہیں رکھتی، پیشکش میں آبِ ہرمز کے کنٹرول کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، علی الزیدی نے واشنگٹن دورے کے حوالے سے اپنے خیالات اور تاثرات سے آگاہ کیا تھا، لیکن ایران اور امریکہ کے درمیان پہلی کافی سالس موجود ہیں۔ مسئلہ پیغامات پہنچانے کا نہیں، غیر منطقی، لالچی اور دوسروں پر کنٹرول کرنے والے امریکی رویے کا ہے۔ عراقی وزیر اعظم حالیہ دورہ واشنگٹن کے بعد تہران پہنچے اور ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی پیشکش کی مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی کرغزستان میں ملاقات۔ ایس سی او وزراء خارجہ اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا حالیہ علاقائی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار، تمام فریقین سے تحمل، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور مسلسل سفارتی رابطوں کی ضرورت پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا، دیر پا امن اور استحکام کے لیے مسلسل سفارتی روابط ناگزیر ہیں، اسلام آباد مفاہمت یادداشت کے تحت مفاہمت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ یی سے بھی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ میری بات کا برا نہ منانا، سیاسی جماعتوں میں تلخیاں ہوتی رہتی ہیں، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی بلاول بھٹو سے نوک جھونک، چیئرمین پیپلز پارٹی کی تنقید کا جواب بھی دے دیا۔ میرپور آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، آپ میرے برخوردار ہیں، سیاسی نوک جھونک ہونی چاہیے، یہ کشمور نہیں کشمیر ہے، میرپور خاص نہیں میرپور ہے، کشمیر میرا دوسرا نہیں پہلا گھر ہے، میری وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد کوئی ترقی نہیں ہوئی، میرے دور کے کام ادھورے پڑے ہیں، ملک کے ہر منصوبے پر مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی۔ نواز شریف کا میرپور کے عوام کے لیے بسوں کا تحفہ، میرپور میں جدید اسپتال اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا بھی اعلان۔ مخالفین کے کانپے ٹانگ رہی ہیں، ان کی دوڑیں بتا رہی ہیں، نون لیگ نے آزاد کشمیر کی بازی جیت لی، میرپور والوں کا جذبہ بتا رہا ہے، شیر آ نہیں رہا، شیر آ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بلاول بھٹو پر تاک تاکر وار، جلسے سے خطاب میں کہا، مخالف کہتا ہے نون لیگ کی حکومت تھی تو کام کیوں نہیں کرائے، ہماری حکومت تو تھوڑی دیر کے لیے تھی، جو 15 سال سے بیٹھے ہیں انہوں نے ایک اینٹ نہیں لگائی، نواز شریف نے جو بھی وعدہ کیا اسے پورا کیا، نواز شریف کے خلاف خطرناک سازشیں ہوئیں، عوام کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہمارا نام ملیہ میٹ ہو چکا ہوتا، میرپور کے لیے 10 الیکٹرک بسوں کا تحفہ لے کر آئی ہوں، یہاں اچھے گھر بنے ہوئے ہیں مگر افسوس سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر کرے گا، اسلام آباد سمیت کوئی صوبہ کشمیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، آزاد کشمیر کے عوام برابری کے حق کے لیے 27 جولائی کو تیر پر مہر لگائیں، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کو کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ بلاول بھٹو نے اپنے ویڈیو پیغام میں کشمیریوں کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دینے کا وعدہ بھی کیا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب حکومت کی جانب سے مریم نواز کی تصویریں والی الیکٹرو بسیں آزاد کشمیر حکومت کو دینے کو سیاسی رشوت قرار دے دیا، چیف الیکشن کمشنر پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں مونسون کا طاقتور سپیل، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش، بند روڈ پر گھر کی چھت گرنے سے خاتون اور بچی زخمی، پسرور میں طوفانی بارش، شہر ڈوب گیا، مکان کی چھت گرنے سے خاتون اور 2 بچے زخمی، گجرانوالہ اور گردنواہ میں مونسون بارشوں سے نشیبی علاقے ڈوب گئے، عالم چوک پٹھان کالونی میں 2 سالہ بچہ برساتی پانی میں ڈوب کر جاں بحق، صفدر آباد اور خانقاہ ڈوگرہ میں بھی بادلوں کی اننگز کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی سلسلے کوہ سلیمان میں طوفانی بارش، سخی سرور اور قبائلی علاقوں میں طغیانی، زرعی رقبے زیر آب،
توسا شریف میں سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا، کچے مکانات اور دیواریں منہدم۔ ناروال مرید کے شیخوپورہ اور قصور میں بھی وقفے سے بارش۔ فیصل آباد، جہلم، ڈسکا، دیپال پور میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو، سیبی اور گردنواہ میں سیلابی ریلے۔ خیبر پختونخوا میں بارش اور فلیش فلڈنگ، جاں بحق افراد کی تعداد 28 ہو گئی۔ کراچی میں مونسون کے بادلوں کی انٹری، آندھی کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ماڈل کالونی، ملیر، گڈاپ، نارتھ کراچی، گلشن اقبال اور طارق روڈ پر بادل کھل کر برسے۔ نوری آباد، اورنگی ٹاؤن، گلشن حدید، ناظم آباد، سرجانی ٹاؤن اور احسن آباد میں بھی بارش۔ پانی کی پہلی بوند پڑتے ہی بجلی کی سپلائی منقطع، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ محکمہ موسمیات کے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیش گوئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا صوبے بھر میں طوفانی بارشوں کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری۔ بلدیاتی اداروں، واٹر بورڈ اور ضلعی انتظامیہ کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ نشیبی علاقوں سے بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے ڈی واٹرنگ پمپس فوری نصب کرنے کا حکم۔ کہا کراچی سمیت تمام بڑے شہروں کے نالوں کی صفائی اور چوکنگ پوائنٹس کو فوری کلیئر کیا جائے۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز خود سڑکوں پر نکل کر کام کی نگرانی کریں۔ گلگت بلتستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی، کئی شاہراہیں اور فصلیں متاثرہ شاہراہوں کی بحالی کے لیے NHA کا آپریشن جاری۔ گلگت شندور روڈ تمام اقسام کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بحال۔ ینگال کے مقام پر متبادل راستہ بنا کر ٹریفک چلا دی گئی۔ RD 16 اور RD 25 سے ملبہ ہٹا دیا گیا۔ انصار کیمپ کے مقام پر پتھر ڈال کر بھرائی کا کام جاری ہے۔ ادھر ماسیرا میں سیف الملوک جھیل روڈ کے اطراف پہاڑی مقامات پر شدید بارش اور سیلابی ریلے۔ 2 روز قبل واقعے کی ویڈیو وائرل۔ ویڈیو میں سیلابی ریلے آنے پر سیاحوں کو محفوظ مقامات پر جاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ سیلابی ریلے سے ناران کاغان کو جھیل سیف الملوک سے ملانے والی سڑک بدستور بند۔ جنوبی وزیرستان لوئر میں 3 کازوے بہہ گئے۔ بھارت کے پاکستان پر آبی حملے، اسلال ڈیم کے سپل ویز کھولنے کے بعد چناب کا پانی منہ زور۔ ہیڈ قادرآباد اور خانکی پر سطح مسلسل بلند، اونچے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ مدالہ کے مقام پر بہاؤ میں قدر کمی۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر سیلابی صورتحال۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، حافظ آباد، جھنگ میں دریا کنارے آبادیوں کو خطرہ۔ دریائے چناب کا ریلہ چنیوٹ کے حدود میں داخل، متعدد دیہات ڈوب گئے۔ میاں وال کا علاقہ پانی کی نظر، بدوملی میں 20 دیہات زیر آب آ گئے۔ کروڑ لالیسن میں دریائے سندھ کا زمینی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں زیر آب۔ نئے مقدمات سننا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ تمام نیب اپیلیں آئینی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم۔ فیصلے میں کہا گیا ہے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار۔ آرٹیکل 175(a) کے تحت سپریم کورٹ اپیلیٹ فورم نہیں رہی۔ نیب قانون کے تحت آئینی عدالت مجاز فورم ہے۔ ضمانت کا اختیار بھی اصل اپیل کے دائرہ اختیار سے منسلک ہے۔ قانون سے ہٹ کر کوئی عدالت اختیار سماعت استعمال نہیں کر سکتی۔ دوسری اپیل کا نیا قانونی حق تمام زیر التوا نیب مقدمات پر بھی لاگو ہوگا۔ وکیل نے کیس کا حوالہ دیا جس میں اختیار سماعت کا سوال نہیں اٹھایا گیا۔ اعتراض نہ اٹھانے کی کوتاہی کے باوجود قانون ہی اختیار سماعت طے کرتا ہے۔ درخواست گزار کی ترجیح پر قانونی فارم ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی تقرری پر مبارکباد۔ اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 5 اگست کا جلسہ سیمی فائنل اور فیصلہ کن ہوگا، آئندہ کا لائحہ عمل قوم کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پارلیمانی اجلاس سے خطاب، بولے PTI قیادت نے تمام آئینی اور قانونی راستے اختیار کیے، مذاکرات، افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مخالفین نے ہماری مثبت کوششوں کا کوئی جواب نہیں دیا، اب پرامن احتجاج ہی آخری آئینی راستہ ہے۔